السلام علیکم، میں آپ کا دوست افسر خان آج پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ اور آج ایک پھر اچھی حدیث لے کر آیا جو صحیح مسلم سے ہے، اور باب ہے اس کے اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو آخرت میں ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 448، راوی ہے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو جنتیں چاندی کی ہوں گی، اس کے برتن اور سب چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی، اس کے برتن اور سب چیز سونے کی ہوں گی، اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے دیکھنے میں کوئی آڑ نہیں ہوگا۔ جنت الدین میں سوائے ایک بزرگی کے چادر کے جو خدا کے منہ پر ہوگی۔ اسی کو راوین کہا، پھر جب خدائے تعالیٰ اس پر چادر کو اپنے منہ سے اٹھائے گا تو سب مومن اس کے رویے مبارک کو دیکھیں گے، اور اس دیدار سے ایسی خوشی حاصل ہوگی جس کی حد نہیں، نہ اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ راوین کا تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے، محال نہیں، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے اس پر کہ آخرت میں مومنین اس کو دیکھیں گے اور کافر اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ اور معتزلہ اور خوارج اور بعض مرجئیہ نے یہ گمان کیا ہے کہ خدا کو اس کی مخلوق میں سے کوئی نہ دیکھے گا، بلکہ خدا کا دیکھنا محال ہے، اور یہ ایک خطائے شرط اور جاہل فطیب ہے۔ کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور سلف امت سے یہ امر ثابت ہے کہ جنت میں مومنوں کو خدا کا دیدار حاصل ہوگا، اور اس حدیث کو قریب 20 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور قرآن کی آیتیں اس باب میں مشہور ہے، اور بدعتیوں نے جو ان پر اعتراض کیے ہیں وہ بھی اہل سنت کی کلام کی کتابوں میں ان کے جواب سمیت مذکور ہے، اور ہم کو ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تو ہم بیان کر چکے، وہ ممکن ہے، پر جمہور سلف اور خلف کا یہ قول ہے کہ یہ دنیا میں واقع نہ ہوگا۔ اور امام ابو القاسم کثری نے ابو بکر بن فاروق سے نقل کیا ہے کہ اس مسائل میں امام ابو الحسن عشری کے دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں خدا کا دیدار واقع ہوا، دوسرے یہ کہ اس کا واقع نہیں۔ پھر اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ روایت الہ خدا کا دیدار ایک قوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے اتصال اور مقابلہ وغیرہ ضروری نہیں، اور ہمارے دیکھنے میں یہ باتیں اتفاقاً پائی جاتی ہے، نہ یہ کہ دیکھنے کی شرط ہے، اور متقین نے اس کے کھلے دلائل خواب بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ ایک جہت میں ہو، بلکہ مومنین اس کو دیکھیں گے بغیر جہت کے جیسے ان کو جانتے ہیں، بے جہت انتہا۔ مولانا ابو الطالب سلمہ اللہ تعالیٰ نے السراج اللحاج میں لکھا ہے کہ بدعتیوں نے جو کچھ سے خدا کی روایت میں کیے ہیں، ان سب کے جو بات دونوں اماموں کی تصانیف میں موجود ہے، یعنی امام الحافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام حافظ شیخ الاسلام ابن قیم قدس ہما کی تصنیف، اور ہم نے بھی ان کو اپنی بعض کتابوں میں بیان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں تو وہ ممکن ہے پر واقع نہیں ہوا، یعنی بیداری میں البتہ خواب میں واقع ہو، جیسے ریاض النور تاج اور تقصار میں ایک جماعت علماء اور ائمہ سے نقل کیا ہے، یا اللہ تو ہم کو مصروف
کر اپنے دیدار سے۔ اور یہ جو ناوی نے کہا کہ خدا کا دیدار بغیر جہت کے ہوگا جیسے اس کا علم بے جہت کے ہے، یہ متقین کا طریقہ ہے اور اہل حق کا یہ مسلک نہیں۔ ان کے نزدیک تو اس قسم کے نصوص کا ظاہر معنی پر رکھنا چاہیے بغیر تعویل اور تعطیل کے۔ اور حدیث صحیح میں یہ امور موجود ہے کہ خدا کہاں ہے؟ آپ نے پوچھا یہ لونڈی سے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اشارہ کیا انگلی سے آسمان کی طرف۔ اسی طرح اس باب میں بہت آیت اور حدیث ہے جن سے خدا کا علوم اور فوقیت اعلیٰ العرش اور آسمان میں ہونا چاہیے۔ پھر یہ قول ناوی کا ان سے کیا مناسبت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر جو انصاف کرے اور تعویل اور تکلیف میں درپے نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بے جہت خیال کرنا یہ جمیہ اور مبتدع اور متزلہ کا عقیدہ ہے، ورنہ سلف علماء اور اہل حدیث سب خدا کو جہت فوق میں سمجھتے رہے، اور حنابلہ رحم اللہ کا یہی قول ہے۔ پھر جب خدا تعالیٰ ایک جہت میں ہوا تو اس کی روایت بھی ایک جہت میں ہو سکتی ہے، اور متقین نے جو ایک روایت بلا جہت بلا مکان نکالی ہے یہ در حقیقت نفی روایت ہے، اور ان کے عقیدے میں غور کرنے سے کچھ فرق نہیں نکلتا، کیونکہ منکرین روایت نے اسی روایت کی نفی کی ہے جو ظاہر و مستعارف ہے، یعنی ایک چیز کے سامنے ہونا، ایک مکان میں ہونا، رائی اور مرائی میں ایک طرح کی نسبت مقابلہ طویلت کی ہونا، مرائی کا ایک جہت ہونا، رائی سے نہ اس روایت کی جس کو متقین نے اختراع کیا ہے۔ نیزہ متقین نے بہت سے مسائل میں اسی قسم کی تعویلات ہے جو در حقیقت انکار ہے۔ نصوص کا خدان لوگوں کی خطا معاف کرے، اور ہم نے ان میں سے مسائل استواق کو بہت تفصیل سے اپنی کتاب الانتہاء السطوح میں بیان کیا ہے۔ تو آج کے حدیث میں ہی تھا، اب انشاءاللہ پھر اگلا حدیث لے کے آئیں گے۔ اب دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔